السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 139 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ دیکھیے، ایسا لگ رہا ہے اور یہ بولا بھی جا رہا ہے اور ہم اور آپ سن بھی رہے ہیں کہ بہت آزمائش کا دور ہے۔ ہر دور آزمائش والا ہے، مایوسی کا دور ہے۔ لوگ مایوس ہو گئے ہیں، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نسخہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یعنی تو اللہ کا خطاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139 کہ گھبراؤ نہیں، غمگین مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سن 47 میں جامع مسجد دہلی کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اس مایوسی کے دور میں بھی وہی جملہ کہا تھا، میرے بھائیوں، جانے والوں جا رہے ہو، لیکن نسخہ وہی ہے، وہی 1400 سال والا پرانا، اور یہی آیت انہوں نے پڑھی تھی۔ آج بھی میں یہاں کھڑے ہو کر آپ لوگوں کے سامنے یہی آیت پڑھی ہے، حل اسی میں ہے۔ پہلی بات یہ ہے، حالات چاہے جیسے بھی رہیں، ٹینشن لینے کا نہیں، ٹینشن فری رہیے اور محبت کا پیغام لوگوں کو سناتے رہیے۔ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ حالات چاہے جیسے بھی رہیں۔ آج ٹی وی پر بیٹھ کر، میڈیا پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ آپ اس کو ایسے لے لیجئے کہ اسلام کا وہ لوگ پرچار کر رہے ہیں۔ لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 11 یا 12 ہے کہ تم اس کو اپنے خلاف برا مت سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے لیے اچھی چیز ہے۔ کیوں برا سمجھ رہے ہو؟ تو ایک پرچار ہو رہا ہے اور یہ پرچار پرانا ہے، تو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب اس دنیا نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، رسولوں کو نہیں چھوڑا، صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا، تو کیا ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ ارے یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے کہ وقت کے نبی کو مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ کون سے نبی ہے وہ؟ ارے یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینک دیا، تو آپ کے گلے میں پھول مالا ڈالیں گے؟ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں لہو لہان کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر حالات ایسے بنے ہوئے ہیں تو اس کو بھجا لیجئے۔ بھجا لیجئے کا مطلب اس کو اپنے فیور میں کر لیجئے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا، صحابہ کرام نے کر لیا۔ اب آپ بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، شاعر کہا گیا، کیا نہیں کہا گیا؟ مکہ میں آئے، کون آئے؟ ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے ہیں، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 868، جب ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے تو مکہ والوں نے کہا کہ محمد سے ملنا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ملنا نہیں۔ آج بھی خراب کون ہے؟ مسلمان خراب ہے، اسلام خراب ہے، ہم ہی اکیلے اچھے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا نہیں، ان پر اثر ہو گیا ہے۔ اب آپ بتائیے، غور کیجئے، اس کو اپنے فیور میں کر لیجئے۔ اس کو جہاں کوئی آپ کے خلاف بول رہا، اس کو فیور میں کیسے کریں گے؟ وہ کلاکاری آپ کو آنا چاہیے۔ اور ضماد جھاڑ پھونک جانتے تھے؟ 2 جگہ ہماری جیب ڈھیلی ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس
کیونکہ جب آپریشن تھیٹر میں لے کے جاتے بولے پورا پیسہ دینے کا تو اندر گھسانے کا، ورنہ نہیں لے جائیں گے، اتنا بھرنا پڑتا۔ اور ایک یہ جھاڑ پھونک کرنے والے بابا، ڈھونگی بابا، پوری جیب ڈھیلی کر لیتے، کہیں کہیں بہن کی عزت بھی لوٹ لیتے، ان سے پیسہ بھی لے لیتے۔ ذمات جو تھے یہ جھاڑ پھونک جانتے تھے، اور جب مکہ والوں نے بول دیا کہ اثر ہو گیا ہے تو اب وہ من ہی من میں وہ سمجھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کاش کہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک ملاقات ہوئی، ذمات نے خیر خیریت بعد میں پوچھا، ہو سکتا ہے، لیکن فوراً کہا یا محمد انی ارقی من هذه الريح، محمد میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، آپ پر جادو ہو گیا، کچھ اثر ہو گیا، آپ کو پھونک دوں کیا؟ پھونک دوں کیا؟ بولے اچھا میرے اوپر اثر ہو گیا ہے۔ غور سے سنیے گا، موقع کو بھجا لیجئے، موقع سے فائدہ اٹھا لیجئے، دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو بھجا لیا، اپنے فیور میں کر لیا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بس اتنا ہی پڑھا، زیادہ کچھ نہیں، لیکن یہ ہے کیا چیز؟ خلاصہ، نچوڑ۔ ہم تعریف بیان کرتے ہیں اللہ کی، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے سب کچھ۔ میں ایک ترجمہ پڑھوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اگر مولوی صاحب یہ کرے کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو سب لوگ مل کے مولوی صاحب کو پیٹیں گے۔ ارے مولوی صاحب بھی کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے۔ مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں، تو میں بولوں گا ماشاءاللہ میرے اچھے دن آ گئے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جس دن اس بیچاری نے کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو تیرے دن آ گئے، جا۔ روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں، زیورات گم ہو گئے کوئی حرج کی بات نہیں، جس دن اس بیچاری نے کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو اس کا آخری دن ہوگا۔ اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے، دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، بیٹا دینے والا اللہ، بیٹی دینے والا اللہ، کاروبار کو ختم کر کے دوبارہ اٹھانے والا اللہ، سب کی فریاد سننے والا اللہ۔ اللہ کو کیسے پسند ہے کوئی یہ کہے کوئی بھی دوسرا بھی پسند نہیں؟ جب اس معمولی پانی سے پیدا ہوئے انسان کو پسند نہیں تو رب العالمین کو پسند ہے کیا؟ بس یہی توحید ہے، اسی کو سمجھنا۔ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ ذمات نے جب یہ سنا تو کہا عید علیہ کلماتک ہؤلاء، بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں۔ تو میڈیا پر جو ہمارے خلاف جا رہا ہے، آپ سمجھ جائیے پرچار ہو رہا ہے۔ کہیں کہیں پر لوگ بولتے اے بھائی وہ مسجد کے بعد جانا نہیں، وہ نمبر کے بعد جانا نہیں، جیسے بولتے جانا نہیں، من کرتا ہے وہاں جائیں۔ عید علیہ کلماتک ہؤلاء، پھر سے پڑھیے، 3 مرتبہ پڑھوایا۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو ارے 1 مرتبہ پڑھ دیا نا، پھر سے 3 مرتبہ پوچھ رہے ہیں۔ یہی ہے موقع سے بھجا لینا، فائدہ اٹھا لینا۔ اب آ گیا موقع، چھوڑنے کا کیوں؟ 3 مرتبہ پڑھوا لیا۔ جب 3 مرتبہ پڑھوا لیا تو خود کہتے ہیں لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء لقد بلغنا نعوس البحر ہاتھ یدک وبایک علی الاسلام۔ میں شاعروں کی بات جانتا ہوں، جادوگروں کی بات جانتا ہوں، کاہنوں کی بات جانتا ہوں، لیکن آپ کی باتیں ایسی ہے سمندر کی گہرائی میں جا رہی ہے، ہاتھ آگے بڑھائیے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے۔ موقع سے فائدہ اٹھائیے، رونا چھوڑ دیجئے۔ میڈیا پر اعتراض ہو رہا، آپ خود میڈیا کھولیے، کہیں کو رونے کا؟ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، یہ حکومت وہ حکومت، کبھی پریشان نہیں ہونے کا۔ میرے رب کی سب سے بڑی حکومت ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تو ٹینشن لینے کا، ٹینشن نہیں لینے کا، ٹینشن فری رہیے، چہرے پر ذرا مسکراہٹ لائیے، گھبرا کیوں رہے؟ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 2516۔
पूरी दुनिया मिलकर फायदा पहुंचाना चाहें नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही फायदा जितना कि रब ने लिखा है। पूरी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहें नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही नुकसान जितना कि रब ने लिखा है। कलम उठा लिया गया, सहीफे खुश्क हो गए। यह है तकदीर। भरोसा रखने का। आप लोगों से पूछे कारोबार कैसा चल रहा है, अरे मौलवी साहब सरकार ऐसे आए वैसे आए, कारोबार ठीक नहीं, ये है वो है। अरे भाई कारोबार का लेना देना सब अल्लाह से है। तौहीद कमज़ोर है हमारा। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। सूरा सूरा नंबर 13 आयत नंबर 26। अल्लाह जिसकी रोज़ी को चाहता खोल देता है, जिसके लिए चाहता तंग कर देता है। आजमाइश अल्लाह की तरफ से है, तो टेंशन काहे को लेने का। अरे भाई अगर आपका घर इल्लीगल था, दुकान इल्लीगल थी, टूट गई तो क्या हुआ, लीगल कर लीजिए। लेकिन अगर सब कुछ लीगल है, सब कुछ सही है, और अगर टूट गए तो क्या हुआ, आपकी दुकान टूटी है, आपका मकान टूटा है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आप घर तोड़ सकते हैं, दुकान तोड़ सकते हैं, मकान तोड़ सकते हैं, लेकिन ईमान को दिल से तोड़ सकते निकाल सकते। जान की फिक्र या ईमान की फिक्र, ईमान की फिक्र कीजिए। जान तो आनी जानी है, कोई बता दे मैं नहीं मरूंगा, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि तौहीद पर मरेगा कि नहीं मरेगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जान जाने की गारंटी है, ईमान की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जान की फिक्र नहीं, ईमान की फिक्र कीजिए। दुकान बन सकते हैं, मकान बन सकते हैं, ईमान नहीं बन सकता। आपकी दुकान टूटी है, आपका मकान टूटा है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आप घर तोड़ सकते हैं, दुकान तोड़ सकते हैं, मकान तोड़ सकते हैं, लेकिन ईमान को दिल से तोड़ सकते निकाल सकते। जान की फिक्र या ईमान की फिक्र, ईमान की फिक्र कीजिए। जान तो आनी जानी है, कोई बता दे मैं नहीं मरूंगा, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि तौहीद पर मरेगा कि नहीं मरेगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जान जाने की गारंटी है, ईमान की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जान की फिक्र नहीं, ईमान की फिक्र कीजिए। दुकान बन सकते हैं, मकान बन सकते हैं, ईमान नहीं बन सकता, आ नहीं सकता। दलील सुनन इब्न माजा किताबुल फितन हदीस नंबर 4043। उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शौहर अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं। ये देखिएगा अबू दरदा और उम्मे दरदा दोनों मियाँ बीवी जो हैं अक्सर हदीस बयान करते हैं। अक्सर आपको हदीस मिलेगी, दोनों मियाँ बीवी ही एक दूसरे से बयान करते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई, अपने यहाँ के अगर मौलाना साहब है तो उनकी वाइफ जो है मौलवियाइन कहाँ है, और घर की मुर्गी दाल बराबर, जानते ही हैं। अगर पानी बराबर भी रहे तो बड़ा फ़ायदा रहे, कम से कम पी लें। पानी बराबर भी नहीं है, सही बात। और घर की में अपनी बात चलती कहाँ है, दूसरे के यहाँ माशा अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मौलवी साहब है, मुफ्ती साहब है, हाजी साहब है, और घर के अंदर मियाँ मिट्ठू। लेकिन यहाँ मियाँ बीवी दोनों हदीस बयान कर रहे हैं। क्या मोहब्बत है, क्या शौक़ है, क्या जज्बा है। माँ बहनों से भी गुजारिश है, कुरान भी याद कीजिए, हदीस भी याद कीजिए। कौन सी बात है। औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे दोस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ही बात बयान करूँगा, ला तुश्रिक बिल्लाहि शैयन व इन कुत्तिता व हुर्रिकता। अबू दरदा, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक न करना, चाहे तुम्हें जला दिया जाए या तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। इस्तेमाल हो सकता है, डराया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा जब ईमान दिल के अंदर मजबूत है तो कोई हमको कुछ नहीं कर सकता। आपको मालूम है जादूगर लोग, फिरौन का दरबार लगा हुआ है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले बेचारे खड़े हुए हैं या अपने भाई के साथ खड़े हुए हैं, इस तरफ पूरा दरबार है, पूरी दुनिया है, जादूगर है। हक एक ही है, ज्यादा तादाद नहीं है। जादूगरों ने कहा अगर हम जीत जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। अरे जीत जाएंगे तो इनाम तो मिलेगा ही, हमारी कैबिनेट में भी आ जाओगे। तो हुकूमत वक्त का जो भी मसला होता, फिरौन ने यही कहा था, अगर आप लोग जीत गए हमारी कैबिनेट में आ जाएंगे और हमारे नजदीक लोगों में हो जाएंगे, हमारी कैबिनेट में आ जाएंगे। अरे चलो कैबिनेट मंत्री बना देंगे तुमको, घबराने की जरूरत क्या है। अच्छा जीत जाएंगे तो ये इनाम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद जब बात शुरू हुई, देखिए ईमान की मजबूती हालात में,
بات شروع ہوئی، حالات آپ لوگ ڈالیے، ارے دکھائیے، آپ لوگ دکھائیے، جادوگروں نے دکھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بڑی کام کی تھی، یہ لاٹھی وہ ہاتھی میں تھی، صرف ایک لاٹھی، اس کے کرامات دیکھ لیجیے، زمین میں ڈالے اژدہا سانپ بن کے سب کو نکل گئی۔ سامنے جتنے جادوگر تھے اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، وہ اصل طاقت ہے جو کام کر رہی ہے۔ لیکن جو اندھے ہوتے ہیں، جو وقت کے فرعون ہیں، ان کو کہاں سمجھ میں آئے؟ وہ تو صرف مارنا جانتے ہیں، لاکھوں ہزاروں کو مار دیا، بلڈنگوں کو گرا دیا، ہاسپٹل کو گرا دیا، مسجدوں کو گرا دیا، سب کو صرف بم برسائے۔ طاقت کا نشہ ہے، حکومت کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، لیکن اللہ والوں کو بس اللہ کی قدرت دیکھتے ہی سجدے میں آنے کا مزہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج بھی گھر ٹوٹ گئے ہیں لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ کچھ ویڈیو جو آ رہی ہے، قرآن کی یہی آیت ہے کہ بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وقت کے فرعون کو اپنا کام کرنے دیجئے، اوپر والا پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں، اس نے جس کو بھی پکڑا اس کو چھوڑا، وقت جب آئے گا تو ہو جائے گا۔ سب سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے، اللہ اکبر، وقت کا فرعون، طاقت، حکومت کا نشہ، دولت کا نشہ، طاقت کا نشہ، سب نشہ سامنے ہے۔ یہ کمزور ایمان والے لوگ، ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس صرف ایمان کا نشہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، دل میں انہوں نے ایمان جما لیا ہے، ایک اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اب جو کرنا ہے تو کر لے۔ ارے تم لوگ ایمان لے آئے، پوچھا نہیں؟ اچھا بڑے جادوگر نے ایسا کہا ہے، پھر بھی نہیں سدھرا، مانا نہیں، سب کچھ دیکھ رہا ہے سامنے، سمجھا نہیں؟ بولے نہیں، بس ہم اللہ پر ایمان لے آئے، الٹے سیدھا ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا۔ بالکل آپ بول سکتے ہیں، اگر طاقت کا نشہ ہے، حکومت کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے تو آپ بلڈوزر چلا سکتے ہیں، جیل میں بند کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20۔ فرعون، آپ دنیا ہی میں جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ اور دعا کرنے لگے۔ تو میرے بھائیو، دعا ایک اہم چیز ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، بس ایمان پر مرنے کی دعا کرتے رہیے۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر اڈیل دے اور ہماری موت جو کب کس پر کر؟ اسلام پر کر۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 126۔ تو حالات اگر ایسے بنے ہوئے ہیں تو دعا بہترین دوا بھی ہے۔ دعا اللہ سنتا ہے، سنانے والا چاہیے۔ اللہ سنتا ہے، سنانے والا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سنایا، اللہ کو سنایا، اللہ نے سن لیا۔ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں تو ہم اور آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کر لیں۔ کون سی سنت ہے وہ؟ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3681۔ اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل اب عمر بن الخطاب۔ اے اللہ تو اسلام کو عزت دے دے ابو جہل کے ذریعے یا عمر کے ذریعے۔ لیکن یہ سنت پر عمل ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اب مولوی صاحب تو نام نہیں لے سکتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، نام لے کر کیا بتانا، دنیا جانتی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، سب کچھ ہے، بس یہ سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، رات میں اٹھنے کی ضرورت ہے، دن میں بولنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ کم سے کم ان بچوں پر ترس کھاتے ہوئے ان ظالموں کے دلوں میں اپنے بچے کی طرح اللہ محبت پیدا کر دے۔ بس بچوں کی لاش پھٹی پڑی ہے، عورتوں کی لاش، بوڑھوں کی لاش، نہتے کمزوروں کی لاش، انسانیت کہاں چلی گئی؟ ہمدردی کہاں ہے؟ کیا ان کے پاس بچے نہیں ہیں، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے؟ اللہ کم سے کم دل میں رحم پیدا کر دے۔ میرے بھائی یہ بڑی سنت ہے جس کو ہم اور آپ زندہ نہیں کر رہے ہیں۔ آج سے رات میں لگ جائیے، ہو سکتا اللہ دل پھر دے، ظالموں کے دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دے۔ میرے بھائیو، حالات ایسے بنے ہوئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ذمہ دار لوگ بات کرنے کا۔ اپنے یہاں پیدائشی مفتی تو جانتے ہیں آپ، اپنے یہاں کوئی بھی مفتی سے چھوٹا پیدا ہی نہیں ہوتا۔ مولانا لوگ ٹکر ٹکر تاکتے رہتے ہیں، وہ فتویٰ دے رہا ہے۔ دو آدمی اگر کھڑے ہیں اور مفتی صاحب بھی کھڑے ہیں تو وہ صرف تاک رہا ہے اور وہ فتویٰ دے رہا ہے۔ اور اپنے یہاں تو انبار ہے مفتیوں کا، آسک می، ہم سے پوچھئے۔ یہاں مولوی لوگوں کی حالت ڈاؤن ہے، ہم سے پوچھئے۔ اور یہاں بینر لگا لگا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور علماء کے خلاف گروپ تیار کیا جا رہا ہے۔ مولوی لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ان کی ویڈیوز دکھ رہی ہے، جبہ اور کبہ کیا کام کر رہے ہیں؟ اور پھر اگر ایسی بات کرو تو آپ لوگ جلتے ہیں۔ ہم کاہے کو جلیں گے بھائی؟
اب مسئلہ اگر گڑبڑی والا پیدا ہو جائے گا تو بڑا مسئلہ آ جائے گا. الحبۃ السودا، کلونجی جانتے ہیں؟ کلونجی، الحبۃ السودا. ایک جگہ پہ پرنٹنگ مسٹیک ہو گئی، الحیۃ السودا. کتاب سے وہ تعلیم لیے ہوئے تھے، کتابی سے پڑھ پڑھ کر تقریر کر رہے تھے، اب اس میں لکھا ہوا الحیۃ السودا، کالا سانپ میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی دوا ہے. نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان. اور ہمارے نوجوان بھاگ رہے ہیں اسی طرف. مولوی لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں. ٹھیک ہے چلیے. تو وہ سانپ کو ڈھونڈنے کے لیے گیا اور جنگل میں ڈھونڈ کے لے آیا کالا سانپ. لایا، اس کو مارا، جلایا اور سب کو کھلایا اور دنیا سے سب کو رخصت کر دیا. الٹا ہو گیا سب. پرنٹنگ مسٹیک. جو بھی کتابی ہے نا ایسے ہی مسئلہ ہوگا. علماء سے جڑ کے رہیے، ذمہ داروں سے جڑ کے رہیے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83. جب ان کے پاس کوئی ڈر والا یا خوشی والا معاملہ آتا ہے، ڈر والا معاملہ آیا، اذاعوا بہ، میڈیا پھیلا دیتے ہیں. صرف تھوڑی سی کچھ بات ہوئی، ویڈیو بنا رہے ہیں. سب سے پہلے حضرت ہی کی ویڈیو آ رہی ہے، مولوی صاحب کی ویڈیو آ ہی نہیں رہی ہے. جہاں کچھ ہوا حضرت ہی ویڈیو ڈال رہے ہیں، جہاں کچھ ارے وہی ڈال رہے ہیں. تب کیا ہوگا؟ وہی کام کر رہے ہیں. اذاعوا بہ، پھیلا رہے ہیں، چاہے غلط سلط پھیلے لیکن پھیلا رہے ہیں. ارے ذمہ داروں تک بات پہنچاؤ. وہ چھن پھٹک کر کوئی بات پھر بات کریں گے، سامنے رکھیں گے، میڈیا میں آئیں گے، پریس میں کریں گے بات. تو میرے بھائیو حالات ایسے بنے ہوئے ہیں. علماء سے جڑ کے رہیے اور علماء کو پہچانیے. ہم لوگوں کے پاس بھی ویڈیو آتی ہے، دیکھیے یہ فلانے صاحب کی یہ ویڈیو ہے، اب آپ جواب دیجئے. تو ویڈیو کو جب دیکھتے ہیں تو ارے جبہ والے صاحب ہیں، ارے بھائی ہم تو یہ والے مولانا کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے، جبہ والے مولانا ہے کچھ نہیں بول سکتے. اب کیا کریں گے؟ اب ہم ہی چیک کریں؟ بھائی جنہوں نے جو کہا آپ پوچھ لیجئے. تو علماء سے جڑ کے رہیے ایسے حالات میں. یہ فتنے کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے. ذمہ داروں سے جڑ کے رہیے اور فتنے کے دور میں خاموش رہیے. یہی سب سے اہم چیز ہے. تو میرے بھائیو حالات اگر خراب بنے ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے، ٹینشن فری رہیے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. لوگ بولیں گے، ان کا کام ہے بولنا، ہمارا کام ہے سننا اور موقع کو بھجا لینا. پوری میڈیا پر آپ چھا جائیے، میڈیا کا صحیح استعمال کیجئے، چھوٹی چھوٹی کلپ بنائیے اور اپنی مسجدوں کو بھی کھولیے. موسٹ ویلکم، وزٹ اور ماسک. بھائی ہمارے مسجد کو دیکھیے، آپ لوگ آئیے. ابھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، کچھ بیچارے لوگوں کے دل میں ایسا کہ ارے مسلمانوں کی مسجد میں نہیں جا سکتے. بھائی کاہے نہیں جا سکتے؟ آئیے نا، آئیے، گھومیے، دیکھیے، چائے پیجئے، پانی پیجئے، گھوم پھر کے جائیے. تو ذرا کھولیے، دل بڑا کیجئے. اور سنت کانفرنس، قرآن کانفرنس، غلط فہمی کانفرنس وہ بھی ہونا چاہیے. بہت غلط فہمی چل رہی ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. وہ سب بنانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، میڈیا پر جواب دینا پڑے گا. لیکن ہمت ہار کے نہیں بیٹھنا. اگر ہمت ہار کے بیٹھ جائیں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی. ٹینشن نہیں لیجئے اور نہ ٹینشن دیجئے اور نہ ٹینشن دینے کا ذریعہ بنیے. کتاب و سنت پر عمل کیجئے، دعا کرتے رہیے، اللہ آسانی پیدا کریں گے. اس لیے میرے بھائیو اس اتحاد امت کانفرنس کے ذریعے بس یہی پیغام دیا جا رہا ہے. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا مالک، اپنا خالق افضل ہے. آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. ٹینشن لینے کی ضرورت ہے نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں امن و شانتی پیدا کر دے. ہم لوگوں کو علماء کے ساتھ جڑ کر رہنے کی اللہ توفیق دے. کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے. بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین. آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. آخر میں ایک اعلان یہ ہے کہ یہ تو دیکھ رہے ہیں آپ ریکارڈنگ جو چل رہی ہے، یہ مرسی ٹی وی کے ذریعے ریکارڈنگ چل رہی ہے. مرسی ٹی وی آپ کی ٹی وی ہے، اس کا ایپ بھی ہے. آپ مرسی ٹی وی کو اپنے دعا میں، دوا میں، ہاتھ میں، ساتھ میں یاد رکھیے. آپ لوگوں نے جو وقت دیا، میری باتیں سنی، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔